بریکنگ نیوز دیں گے آپ کو۔ دبئی میں غیر ملکیوں کی تقریباً 400 ارب ڈالرز کی جائیدادوں کا انکشاف ہوا ہے۔ غریب ملک پاکستان کے شہریوں کے صرف دبئی میں 12 ارب ڈالرز کی جائیدادوں کا انکشاف۔ دبئی میں جائیدادیں خریدنے والے غیر ملکیوں میں پاکستانیوں کا دوسرا نمبر ہے۔ خبرستان کے ساتھ میں ہوں عامر صاحب صحبتی۔ پاکستانی قوم کو مبارک ہو کہ ایک مرتبہ پھر قوم کے امیر زادوں کی وہ جائیدادیں نکل آئیں جن سے قوم واقف نہیں تھی۔ پاکستانی قوم کو ایک مرتبہ پھر یہ بات مبارک ہو کہ قوم کے ان کو جنہیں بہت طویل عرصے سے ہم معاف کرتے آ رہے ہیں، ایک مرتبہ پھر ایک ادارہ خبروں میں لے آیا۔ پاکستانی عوام کو یہ بات بھی بہت بہت مبارک ہو کہ باوجود تمام کوشش کے ان میں سے کسی کے خلاف کچھ بھی نہیں، کیونکہ بقول ان سب نے ان تمام جائیدادوں کا باقاعدہ حساب ایک ایسے ادارے میں جمع کرا دیا ہے جس کو وہ خود کنٹرول کرتے ہیں، یعنی الیکشن کمیشن۔ جائیدادوں کا حساب بھی جمع کرا دیا ہے اور آمدنی کے ذرائع بھی جمع کرا دیے ہوں گے، جن سے یہ پتہ لگتا ہوگا کہ اربوں روپے مالیت کے 12 ارب ڈالر، یار خدا کا خوف کریں آپ لوگ۔ ایک ایسی قوم جو ایک ارب ڈالر کی بھیک مانگتی پھر رہی ہو، اس کے سیاسی رہنماؤں کے اور مختلف بیوروکریٹس کے اور مختلف فوجی جرنیلوں کے اور نان فوجی جرنیلوں، بریگیڈیئروں، میجروں، کرنیلوں کے ایک 12 ارب کی مجموعی جائیداد دبئی میں موجود ہے۔ بھیک مانگ رہا ہے وزیر، وہ شہباز شریف جا کے بھیک مانگ رہا ہے ایک ارب ڈالر کی، اور آپ 12 ارب ڈالر دبئی میں پڑے ہوئے ہیں، اور حکومت میں سے کسی کے کانوں پر یہ جوں نہیں رینگ رہی کہ ان جائیدادوں کو قومی مفاد میں یہ لوگ بیچ کے وہ پیسہ واپس پاکستان لے آئیں۔ حب الوطنی کا سارا درس عوام کو کیوں دیا جاتا ہے؟ شہیدوں کا لہو اور کشمیر کی بیٹی کی عزت کا بھاشن عوام کو کیوں دیا جاتا ہے؟ دشمن کے بچوں کو پڑھانے کے ترانے عوام کو کیوں سنائے جاتے ہیں؟ جمہوریت سب سے بڑا انتقام میں انتقام عوام سے کیوں لیا جا رہا ہے؟ ووٹ کو عزت دو میں عوام کی عزت کیوں اتاری جا رہی ہے؟ کوئی جواب نہیں دے رہا۔ کوئی یہ بات نہیں سوچتا کہ قومی مفاد کے لیے، پاکستان کے لیے، اس ملک کے لیے جو ہمارا واحد اور آخری ملک ہے، اس ملک کے لیے ان جائیدادوں کو بیچ کر وہ پیسہ واپس پاکستان لایا جائے۔ کوئی یہ بات نہیں کر رہا کہ اس کے علاوہ جتنے ملکوں میں، آسٹریلیا میں جو کیانی آئی لینڈز ہیں اور دیگر ملکوں میں جو بھیانی آئی لینڈز ہیں اور جو اور جگہوں پہ کھانانی آئی لینڈز ہیں، ان کی دولتوں کو بیچ کر پاکستان کو ایک مرتبہ اس کے پیروں پر کھڑا کر دیا جائے۔ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ آخر یہ ہمارے حکمراں طبقہ، اشرافیہ اور اشرافیہ جو ہمارے سروں پر بٹھا دی گئے ہیں اور جن کی نسلیں ہمارے سروں پر بیٹھی ہوئی ہیں، آخر ان لوگوں سے حب الوطنی کا تقاضا کیسے کیا جائے؟ کوئی جواب دینے والا نہیں، اور میں بھی جواب نہیں دے سکتا ہوں اس کا، کیونکہ حب الوطنی کے لیے کم از کم ملک سے محبت رکھنا ضروری ہے، اور ملک کی جو دگرگوں حالت ہے، عوام کی جو دگرگوں حالت ہے، اس کے لیے پرسان حال بننا ضروری ہے۔ کاش ایسا ہو جائے۔ خبرانسا سے اتنا ہی۔ نیوز ورلڈ، کیونکہ جاننا سب کا حق ہے۔